گزشتہ سے پیوستہ پچھلے سیشن میں فخر کفایت کے ساتھ ہماری جو گفتگو رہی تھی اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ سائنس اور ٹیکنالوجیکل دور میں بھی کیا شاعر یا شاعری کی ضرورت ہے، اور پھر چیٹ جی پی ٹی یا ڈیپ سیک کے ہوتے ہوئے کہ جب کہ ان کو بیک گراؤنڈ دیا جائے، ان کو پورا پس منظر سمجھا دیا جائے تو وہ شاعری پیدا کر سکتے ہیں یہ والی پلیٹ فارمز. اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ شاعری کا جواز کیا ہے اس زمانے میں بھی. تو اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہم لے کر آئے ہیں. فخر کفایتی ہمارے ساتھ آج کے مہمان ہیں. فخر کفایت، آپ کو اس دوبارہ سیشن میں خوش آمدید. جی بہت شکریہ شاہد بھائی. جیسا کہ گزشتہ بھی ادب پہ بات ہوئی، اور ادب پہ جس طرح سے بات نہیں ہوتی، یہ مکالمہ جاری رکھنا چاہیے، اور جس طرح ہم ادب کے ادنا سے طالب علم اپنی جو گزارشات ہو سکتی ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں. آپ کی محبت ہے کہ آپ یہ محفل سے جاتے ہیں، نشست ہوتی ہے تاکہ ہم بات چیت کر سکیں. آداب سر، آداب. اچھا سر، ہم ایک عام شخص کیسے یہ ڈفرینشیٹ کرے گا، وہ فرق کیسے کرے گا کہ ایک تحریر اگر لکھی ہے کہ آیا کون سی تحریر ادب ہے، کون سی تحریر ادب نہیں ہے؟ اب دیکھیں، ہم تو جو نیوز ہم دیکھتے ہیں، ظاہرہ اگر ادب ہے، ہر چیز ہی ادب ہے، تو پھر جو ہم نیوز دیکھ رہے ہیں، جو خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ادب ہونا چاہیے. ہم جو یہ چوتھی پانچویں میں جو آسان آسان الفاظ لکھے ہوتے ہیں بچوں کے لیول پہ، جو نظمیں ہیں یا جو آسان نثر میں ٹاپکس ہیں، یہ بھی ادب ہونا چاہیے. یا جو ہم عام طور پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، یا کوئی تقریر کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی ادب ہونا چاہیے. تو کائنڈلی یہ ذرا فرق سمجھائیے گا کہ کس تحریر کو ہم ادب کے زمرے میں لائیں گے اور کس تحریر کو ادب میں شامل نہیں کریں گے. جی، جس طرح سے عام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص پہلی بار ادب کا لفظ سنتا ہے تو شاید وہ چونک جائے، وہ اس کو رسپیکٹ یا احترام کے معنوں میں لے رہے ہیں. تو یہاں پر جو ادب کا مطلب ہے وہ ہم لٹریچر کے معنوں میں لے رہے ہیں. تو ادب جو ہے وہ ہر اس کا لفظی یا لغوی مطلب تو یہی ہے کہ ادب ہر لکھی ہوئی چیز کو ہم جو ہے وہ ادب کہتے ہیں. لیکن جب اس کی ہم جو ہے مختلف تعریفیں کرتے ہیں یا اس کی اقسام میں اس کو لے کر آتے ہیں تو پھر ہم تخلیقی ادب کی بات کرتے ہیں کہ تخلیقی ادب وہ ادب ہوتا ہے جو ایک شاعر یا ادیب جو ہے وہ اپنے حصے جمال کے ذریعے، اپنے جذبات کے ذریعے اور خوبصورت لفاظی کے لیے لفظوں کو ایسے پروئے گا کہ لفظ نہ صرف بات چیت کے کام آئے بلکہ وہ جذبے کا بھی اظہار بنے، بلکہ وہ اس آہنگ میں ڈل کے آئیں تاکہ وہ معلومات سے آگے جا کر آگہی کا سفر بھی متحرک کریں. یعنی ادب جو ہے وہ مختلف پیراڈائم میں پھیلا ہوا ہوتا ہے. ادب جو ہے وہ بالواسطہ جب ہم شعر پڑھیں گے تو ہم اس کے جذبے سے لطف اندوز ہوں گے، لیکن اس کی گہرائی میں جائیں گے تو وہ ہمیں آگہی دے گا. یعنی وہ عمل شاعر جو ہے وہ شعوری سطح پر وہ جذبہ منتقل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن لا شعوری طور پر وہ آگہی بھی دے رہا ہوتا ہے. جیسے امیر صاحب کہتے ہیں کہ دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے. اس طرح امیر صاحب کے بے شمار اشعار ہمارے سامنے آتے ہیں. تو وہ جو دل کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ شاید جو ہے وہ جب اس کی گہرائیوں میں جاتے ہیں نقاد تو وہ کہتے ہیں کہ دل سے مراد دلی ہے، جو اس وقت کا دلی موجود ہے اس کو دل سے وہ جوڑ رہے ہیں امیر صاحب. واہ واہ. تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی بھی عام سی بات ہے اس کو ہم ادب کے زمرے میں نہیں لائیں گے. اگر عام بات کو کسی خاص انداز میں کوئی تشبیہ استعارے کا استعمال کر کے کوئی نئے انداز میں اگر ہم بیان کریں اس میں ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ شعر تھا نا کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، مصرع ہے. تو ادب بھی یہی کام کرتا ہے کہ نہ وہ پورا واضح ہوتا ہے اور نہ وہ صاف دکھائی دیتا ہے، بلکہ وہ چھپا بھی ہوتا ہے اور نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. اس طرح سے وہ بات کرتا ہے تاکہ وہ جو پڑھنے والا ہے، اور پھر جو ذوق سلیم پیدا ہوتا ہے، بات کی بات ہے، لیکن جو بنیادی ذوق پیدا ہوتا ہے تو وہ جو شخص ہوتا ہے وہ اس سے لطف اندوز پہلی سطح پہ ہوتا ہے، لیکن دوسری سطح پہ، تیسری سطح پہ یہ جو ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں تو مختلف گہرائیوں کو کھلتا چلا جاتا ہے. اچھا فخر، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر جو ہمارے پاس طالب علم ہوتے ہیں 9ویں 10ویں سے ہم عموماً جو ہے وہ ادب پڑھنا شروع کرتے ہیں اور بچوں کو متعارف کرواتے ہیں جو بڑے بڑے ادیب ہیں، بڑے بڑے شعراء وغیرہ ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم خاص طور پر اردو کی مثال لے لیں تو کیا ایسا ممکن ہے آج کل کے زمانے میں بھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میر کو خدائے سخن کہا گیا، وہ ایک لیول ہے اس کا، خدا ہے وہ اردو ادب میں سخن کا. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ موجودہ زمانے میں بھی، جیسے آپ بھی شاعر ہیں ماشاءاللہ، اور بھی ہمارے عصر حاضر میں بے شمار لوگ شاعری کرتے ہیں، ناول نگاری کرتے ہیں، تو کیا جن لوگوں کو ہم نے کلاسک کہا، جن لوگوں کو ہم نے عظیم شاعر کہا، غالب ہو گیا، میر ہو گیا، کیا ان کے لیول پر آج بھی پہنچا جا سکتا ہے؟ یا ان کی اور آج کل کی موجودہ زمانے کی یہ جو شاعری وغیرہ ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ ان کو خدائے سخن ہم کیوں کہتے ہیں؟
اور انہیں کو ہی کیوں بنیاد گزاران ہم کہتے ہیں؟ اچھا سوال ہے. دیکھیے کلاسک جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے کسی بھی ادب میں تو وہ یوں سمجھیے جو زائگاسٹ ہوتی ہے، جو روح اثر ہوتی ہے، جس کو جلال پوری صاحب کہتے ہیں روح اثر. تو وہ جو روح اثر ہوتی ہے کسی زمانے کی، اس کو بیان کرتا ہے. وہ روح اثر کو اپنی شاعری میں، اپنے فکشن میں یا اپنے ادب میں لے کر آتا ہے. پھر اس سے جو ہے وہ بڑا ادب پیدا ہوتا ہے. بڑا ادب پیدا ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. یعنی انجم سلیمی صاحب کہتے ہیں کہ جو اچھے شاعر ہوتے ہیں وہ بڑے شاعر کے لیے راستہ صاف کرتے جاتے ہیں. تو وہ جو راستہ صاف کرتے ہیں جب بڑا ادب پیدا ہوتا ہے. اس میں ٹی ایس ایلیٹ نے بھی اور بڑے لوگوں نے جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھا. تو بڑا ادب جس طرح ہم مثال لیں، ٹرائی اینگل بنتی ہے اردو ادب میں شعراء کی. میر جو ہے وہ خدائے سخن کے رتبے پر ہے، اور پھر غالب ہے، اور پھر اقبال آتا ہے. تو اب ہم تینوں کی جب صدیوں کو دیکھتے ہیں، 18ویں صدی، 19ویں صدی، تو 20ویں صدی. اب جو میر صاحب ہیں وہ 18ویں صدی میں جو زوال شروع ہو چکا ہے اورنگزیب کے بعد، اس کو بیان کر رہے ہیں. غالب اس زوال کو دیکھ رہے ہیں، یعنی جنگ آزادی ہو چکی ہے اور بہادر شاہ ظفر کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا جا چکا جی ہے، وہ سارے معاملات ہو چکے ہیں، اس کو بیان کر رہا ہے. یہ روح اثر ہے. پھر اقبال آ کے جب مسلمانوں کی زبوں حالی کو دیکھتا ہے تو اس کو وہ ایک بڑے پیراڈائم میں وہ مشرقیت کی بات کرتا ہے. وہ جو ہے اقبال ایک جو اس زمانے کی روح اثر ہوتی ہے، جو نیا زمانہ آ رہا ہوتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے. تو یہاں اس طرح کلاسک بنتا ہے. جو موجودہ دور ہے اس میں بھی کلاسک پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ایک بڑا جذبہ چاہیے، اس کے لیے بڑا علم چاہیے، مختلف علوم پر جو ہے وہ چیزیں چاہیے، تو پھر جا کے بڑا ادب بنے گا، کلاسک بنے گا. ویسے تو میری ایک عظیم شاعر اور ناول نگار سے بات ہوئی. میں نے ان کو ایک دن عذرائے مذاق ہی کہا کہ سر شاعر لوگ کرتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. میں نے تو مذاق کے طور پر ہی ان سے پوچھا، تو کہنے لگے بھائی ہم لوگ زبانوں کو زندہ رکھتے ہیں. یہ جو زبانیں آپ اظہار کا وسیلہ بناتے ہیں، جو آپ کی روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہیں، جو آپ کے کاروباری لین دین میں استعمال ہوتی ہیں، تو ان کو ہر جو لفظ ہے اس کو نئے معنی ہم لوگ دیتے ہیں. تو ہم نے جیسے ادب میں آپ نے بات کی تھی کہ جو ہے وہ شاعری میں یا ادب میں نہ کوئی چیز واضح ہوتی ہے نہ دکھائی دیتی ہے، بلکہ اس کو مختلف پردوں میں چھپا کر رکھا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شعر جتنا زیادہ جو ہے وہ اس کا مطلب اندر چھپا ہوا ہوگا، جتنا وہ تعداد ہوگا اتنا ہی بڑا وہ شعر ہوگا. یعنی علامت جتنی کسی بھی چیز کے اندر ہوگی. جی آپ نے اچھی بات کی. آپ کی بات سے مجھے یاد آیا فراز صاحب کا ایک مصرع تھا کہ یہ بھی ایک سلسلہ کن فیکون ہے، یوں ہے. وہ جو اس میں شاعری کی بات کرتے ہیں، تو شاعری جو ہے وہ نئے زمانوں کے در وا کرتی ہے. فرائڈ سے کسی نے پوچھا، جو 20ویں صدی میں بڑا نفسیات دان گزرا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا اسے. تو فرائڈ کے جو ہے وہ کسی نے پوچھا کہ آپ کتنے عظیم شخص ہیں کہ آپ نے انسان کا لاشعور دریافت کیا ہے. تو فرائڈ کہتا ہے کہ مجھ سے صدیوں پہلے شاعروں نے انسان کا لاشعور دریافت کر لیا تھا. مسئلہ کیا تھا کہ اس کو پڑھنے والے، اس سے دیکھنے والے لوگ میسر نہیں آئے. تو یہ جو کن فیکون کا عمل ہے جس سے فراز کہتا ہے شاعری کو، تو وہ ایسا ہی عمل ہے جو نئے دروازے کھولتا ہے. یعنی کتنے ایسے ناول جو پہلے لکھے گئے اور واقعات بعد میں ہوئے، کتنے ایسے اشعار بڑے ہمیں جو ہے وہ ہمارے اساتذہ یا ہمارے نقاد ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنے ایسے شاعر ہمارے سامنے شعراء کے اشعار موجود ہیں جو بعد میں ہمیں پتہ لگا. اب غالب کا شعر میرے ذہن میں آ نہیں رہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چاند پر جو ہم نے قدم رکھا ہے 1969 میں، غالب 100-150 سال پہلے اس کو بیان کر چکا ہے. میر صاحب کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. تو یہ بعد میں چل کے ڈارون کی تھیوری جو ہے وہ جب اس کو بیان کرتا ہے ایوولوشن کو، کسی حد تک اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے. تو شاید بڑی ڈیپتھ بات ایسا ہی ہے. ہم نے بھی یہ پڑھ رکھا ہے کہ بھئی یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ تو بیماری ابھی ہمارے یہاں 2020-21 میں نمودار ہوئی ہے، جبکہ اس پر جو فلمیں ہیں وہ تو اس سے کئی دہائیاں پہلے جو ہے وہ بن چکی ہیں. اسی طرح جو ہے یہ مختلف طرح کے جو چیزیں بعد میں وقوع ہوتی ہیں. تو دراصل جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ شاعر جو ہے وہ اس کا کام ہی سوچنا ہے. جی بالکل. وہ اور یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان وہی کچھ سوچتا ہے جو کہ ممکن ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہماری سوچ میں وہی چیز آ سکتی ہے جو یقیناً ممکن ہے. تو یقیناً شاعر ناممکنات تو بظاہر تو لگتا ہے ایک عہد میں کہ شاعر ناممکنات سوچ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلے عہد میں جو ہے وہ ممکن ہو جائے. لیکن فخر ایک بات میرے ذہن میں ہے اور یہ ہمیشہ میرے اندر کھٹکتی ہے کہ شاعر کی
بہت کم شاعر ایسے گزرے ہیں کہ جن کی جو ہے وہ پذیرائی ان کے عہد میں ہی ہوئی ہے. جیسے پروین شاکر کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جب وہ سی ایس ایس کا امتحان دے رہی تھی تو اسی کی شاعری کے بارے میں بھی سوال تھا, لیکن یہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی ہے یہ والی بات. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو شاعر ہے اس کا مقام و مرتبہ وہ بہت بعد اس کے مرنے کے بعد بھی متعین کیا جاتا ہے, پھر جو ہے وہ اس کو ایک بلند مقام پہ بٹھایا جاتا ہے. یہ کیا عجیب دیکھیں یہاں پہ ایک اور چیز سوال پیدا ہو جاتا ہے, پھر وہ پاپولر فکشن کی اور بڑے ادب کی بات ہو جاتی ہے. جو پاپولر فکشن ہوتا ہے وہ براہ راست عوام کو ٹارگٹ کرتا ہے, یعنی اس کا جو انتہا ہوتی ہے وہ عام لوگ ہوتے ہیں. گیت لکھے گئے یا ہم جو ہے وہ نمرہ احمد کے ناول ہر دوسرا بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عوامی سطح پر تو مقبول ہوتے ہیں, مشہور ہو جاتے ہیں. اسی لیے مشہور اور مقبول میں فرق ہے کہ جو مقبول ہوتا ہے وہ بڑی سطح پہ ہوتا ہے, وہ معروف بھی ہو جاتا ہے, جتا دیر رہتا ہے. تو ادب میں اسے کہتے ہیں نا ادب میں کنٹریبیوشن کرنا, یعنی ادب ایک ترتیب سے چل رہا ہے, اچھا چلتے چلتے وہ جو ہے وہ دریا کی طرح بہہ رہا ہے, تو جو اچھی چیز ہوگی وہ تو اس میں شامل ہو جائے گی, اور جو بڑا ادب ہوگا یا بڑا شخص ہوگا وہ کس طرح اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا کہ وہ اس وقت کی حسیات کو سمجھے گا. اب کلاسک کی یہاں پر ایک اور بات میرے ذہن میں یاد آ رہی ہے کہ وہ جو اس وقت کی حسیات ہے اس کو اندر اپنے جذب کر لینا, تو اس کو بیان کر رہا ہوں. تھینک یو فخر, ہمارا مختصر سا مکالمہ امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو پسند آیا ہوگا, اور انشاءاللہ اس سلسلے کو اسی طرح جاری رکھیں گے. آپ کی محبت ہے, مجھے کمی نہیں رہتی کبھی محبت کی, یہ میرا رزق ہے اور آسمان سے. واہ, بہت شکریہ.